الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشقالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. او پائیا اگلے تھلے کر کے درود پاک پڑھ کی سوچی پہ ہیں پڑھنا ذرا درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. گوڑے تھلے کرو تے ادب دے نال درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. جنہوں نہیں آندہ بے شک نہ پڑھے، جنہوں درود پاک آندہ ہے نا ذرا اچھی آواز نہ پڑھے تاکہ گنبد خضرہ کے مکین کی جو توجہ ہے وہ ساری آپ کی طرف ہو جائے. الصلاة والسلام علیکہ یا. قیامت والے دن سب سے قریب حضور کے وہ بندہ ہوگا جو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، انباؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام.
لفظ لاکھوں سلام سارے پڑھیں گے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء ذی وقار، مہنانان گرامی اور قرب و جوار سے آئے ہوئے عشاقان مصطفیٰ اور اس گاؤں کے سب واجب القدر حضرات سامعین کرام، آج کی محفل بسلسلہ جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ علماء سٹیج پر موجود ہیں اور ان کی سرپرستی میں چند الفاظ بولنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء حفاظ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے، علم نافع عطا فرما کے مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، یہی وہ علماء ہیں کہ جن کی شان اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمائی، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جن کی زبان وما ینطق عن الہوا، فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں نا میری امت کے، ان کے لیے جو پانی کی مچھلیاں ہیں وہ بھی دعائیں خیر کرتی ہیں۔ عام لوگ ہیں کہ جن کا بیٹا بھی باپ کے لیے دعا نہیں کرتا، عام بندے ایسے بھی بیچارے ہیں کہ جن کے لیے بیٹا بھی باپ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ علماء کی شان دیکھو، چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، ہر قسم کی مخلوق اللہ کے پیارے محبوب کی امت کے علماء کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری بھی دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ اہل سنت و جماعت پر تادیر سلامت رکھے، آمین۔ حضرات محترم، قرآن پاک سے جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے درجات کو بیان فرمایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا کہ یہ رسول یعنی رسولوں کی جماعت، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نفس نبوت میں، نبوت کے لحاظ سے تو سارے انبیاء برابر ہیں۔ جس طرح ایک مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لحاظ سے تو ہر مسلمان، تمام مسلمان برابر ہیں، لیکن درجات ہیں۔ کوئی بندہ نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے۔ اسی طرح نفس نبوت میں تو انبیاء اور رسول برابر ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے برابر تو وہ ہیں، لیکن میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض کو بعض پر بولو کیا کیا ہے؟ فضیلت دی ہے، درجے دیے ہیں، درجے دیے ہیں۔ نبیوں سے رسولوں کی شان اعلیٰ ہے، اور رسولوں سے اولو العزم رسولوں کی شان بلند ہے، اور اولو العزم رسولوں سے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی شان اعلیٰ ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ کا مقام اعلیٰ ورفع ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیسی فضیلت دی ہے؟ اللہ نے پھر کچھ مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا میں نے فضیلت ایسے دی ہے کہ ورفع منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات،
فرمایا کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میں نے کلام کیا ہے، منہم من کلم اللہ، جن کے ساتھ ایسے کلام ہوا ہے جیسے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، ان کے ساتھ رب نے کلام کیا ہے. اور ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا کہ کچھ انبیاء کو میں نے بڑے درجے عطا فرمائے ہیں، جن کو رب نے بڑے درجے دیے ہیں نا، ان درجوں والے نبیوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو درجہ ہے وہ ہمارے آقا و مولا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں. بولو کون ہیں؟ کلیم اللہ ہیں، رب کے ساتھ کلام کرتے رہے. اور ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ رب کے حبیب اللہ ہیں. ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں اور سیدنا موسیٰ کیا ہیں؟ کلیم اللہ ہیں. ایک طرف کلیم ہیں، ایک طرف بولو حبیب ہیں. کلیم اللہ موسیٰ سے، جناب موسیٰ کلیم اللہ رب سے کلام کرنے والے. کلیم اللہ کی شان بڑی عرفہ والا ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ ایک تجلی، جناب موسیٰ ایک تجلی کوہ طور پر جب پڑتی ہے، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو جمال. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو جمال. کلیم اللہ وہ ہے کہ ایک تجلی پہاڑ پر رب نے جب گرائی، غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اور حبیب اللہ کی کیا شان ہے؟ تو این ذات می نگری گر تو وہ سمی، کہ کلیم اللہ تو وہ ہے کہ ایک جھلک دیکھتے ہیں، غش کھا کے زمین پر گر پڑتے ہیں. جناب حبیب اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے این ذات کا نظارہ کیا، پھر بھی میرے آقا مسکراتے رہے، پھر بھی میرے آقا ما زاغ البصر وما طغى. رب فرماتا ہے میرے محبوب نے جب زیارت کی نا تو آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی. بالکل موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو جمال. اور تو این ذات می نگری در تو سمی، کہ موسیٰ علیہ السلام تو غش کھا کے گر پڑے، اور سیدنا جناب حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے، حضور نے این ذات کا نظارہ کیا، پھر بھی آنکھ بھی نہیں جھپکتے. اور ایک طرف کلیم اللہ ہے، دوسری طرف حبیب اللہ ہے. منہم من کلم اللہ. کلیم اللہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے عصا کو پتھر پر مارا. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، کہ 12 چشمے جاری ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا عصا پہاڑوں پر مارا، کتنے چشمے جاری ہوئے؟ بولو 12 چشمے. کتنے؟ پتہ کیوں 12؟ پانی واسطے تو ایک چشمہ میں بڑا سی، اس قوم دی آپس وچ بندی کوئی نہیں سی. جویں ہن 12 جماعتاں نہیں کٹھیاں، اس ویلے کسے ویلے مخالف کسے ویلے کٹھے، وہ بھی انجی سن. فن فجرت من حسنت عشرت عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے. حالانکہ ایک چشمے سے بھی پانی پی سکتے تھے. آب زمزم ایک کنواں ہے، پوری دنیا پانی نہیں پیتی، پوری دنیا پانی پیتی ہے. اور وہاں کیا تھا کہ 12 چشمے، انہاں دی آپس وچ بندی کوئی نہیں سی. جدوں سیاسی معاملہ ہوندا سی کٹھے ہو جاندے سن، سیاست واسطے کٹھے ہوندے سن، اونج سارے نال لڑدے رہندے سن. تے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے دریا وچ عصا ماریا نا تے فرعون غرق ہویا، تے اس ویلے بھی 12 راستے بنے سن، رل کے ٹردے بھی نہیں سن. نہ رل کے کھانا ہے نہ رل کے ٹرنا ہے. تے جدوں سیاسی کام ہونا کٹھے ہو جانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پہاڑوں پر مارا، پتھر پر مارا، 12 چشمی جاری ہو گئے. بڑا بہت بڑا معجزہ ہے کہ جناب کلیم اللہ عصا مارے، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جائیں. لیکن میرے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ رب کے حبیب ہیں. میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ اپنے پنجے مبارک کو پیالے میں رکھتے ہیں اور 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر، اور ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں. واہ واہ. ندیاں پنجاب، لفظ پنجاب کو پنجاب کیوں کہ یہ پنجاب کو پنجاب اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں 5 دریا ہیں. تو وہ جو 5 دریا یہ پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہیں. واہ واہ. کہ انہوں نے تو عصا مارا تھا نا پہاڑوں پر،
پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. وہ کلیم اللہ تھے. اور ادھر میرے آقا اپنے دستے مبارک کو پیالے میں رکھتے ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ حبیب اللہ کی شان ہے. اچھا یہ تو ہے نا جناب سیدنا محمد رسول اللہ. ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے. حضرت ابو حبیب محمد بن سلیم الرائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کو رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی درویش صاحبزادہ تھا، وہ ملنے کے لیے حضرت ابو حبیب بن سلیم الرائی کے پاس گیا. دریائے فرات کے کنارے پر بکریاں چراتے تھے وہ، اور خود نہیں چراتے تھے. پتہ کیا تھا؟ خود اللہ کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کی بکریاں بھیڑیا چراتا تھا. آپ کی بکریاں کون چراتا تھا بولو؟ ایک میں تھانوں گال کرنی بڑی مزیدار ہے، انشاءاللہ پوری زندگی یاد رہے گی. بکریاں وہ خود اللہ اللہ کرتے تھے اور بکریاں بھیڑیا چراتا تھا. ہون بڑے بڑے درویش پیر نے تے ہون پیران یہ بکریاں بغیر کوئی نہیں چراندا ہے نا. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے پھرتے تھے. بھیڑیا بکری کو نہیں چیرتا تھا. جب آپ کا وصال ہوا بھیڑیا بکری لے گیا. چرواہے نے سوچا کہ لگتا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا ہے. بادشاہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان بادشاہوں کے دور میں بکریوں کو بھیڑیا چھیڑتا نہیں تھا، چیرتا پھاڑتا نہیں تھا، اکٹھے پھرتے تھے. ایسے بادشاہ ہوئے ہیں. اور ایسے درویش بھی ہوئے ہیں کہ جن کی بکریاں بھیڑیا چراتا تھا خود وہ عبادت کرتے تھے. اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ آج بادشاہوں نے مزدوروں کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا. پیرا نے مریداں نال کھانا چھڑ دیتا تے بادشاہاں نے مزدوراں دے نال کھانا چھڑ دیتا. ہن نہ تے پیراں دی بکریاں بھیڑیوں نے چرانی ہے اور نہ کسی بادشاہ کے دور میں بھیڑیے نے بکریوں کے ساتھ پھرنا ہے. اصل میں وجہ یہ بن گئی ہے، تفریق آ گئی، فرق آ گیا. حضرت میاں صاحب شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال ہے کہ بندہ بچارا چودھری سی کوئی تے نال بچارا کو چلا گیا نوکروں دا. تے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا کھانا پیش کیتا تے چودھری صاحب کھان لا پے تے جڑا ماڑا سی نا وہ سائڈ تے ہو کے بیٹھ گیا. فرمان لگے بیلیا تو نہیں روٹی کھانا ہے؟ حضور اے ساڈا چودھری ہویا تے میں دا کمی چنگا تے نہیں نا بندہ لگدا کہ بندہ کمی ہوئے تے چودھری دے نال بندہ روٹی کھاوے. یہ گل پھر چنگی تے نہیں نا. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نو جلال آیا. فرمایا بیلیا وہ چودھری ہے نا تے تو کمی ہے، تو چودھری دا کمی تے میں اپنے نبی دا کمی. تو چودھری دا کمی تے میں اپنے نبی دا کمی. آ پھر کمی رال کے روٹی کھائیے. پھر حضرت ابو حبیب محمد بن سلیم الرائی درویش ملنے گیا، بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے. اور جب ملاقات ہو گئی نا تو اب ظاہری بات ہے مہمان نوازی سنت رسول ہے. بڑے بڑے درویش مہمان نواز ہوتے ہیں. اب پہاڑوں میں کیا چیز ملنی تھی؟ نہ وہاں کوئی بازار نہ کوئی دکان. آج تو کوئی مہمان آئے نا تو بھاگے بندہ بوتل پکڑ لیتا ہے، جوس پکڑ لیا. وہاں پہاڑوں پر نہ کوئی بازار نہ کوئی دکان. تو حضرت ابو حبیب محمد بن سلیم الرائی نے پتہ کیا اپنے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا. اپنے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا. اس پتھر کے نیچے سے اللہ نے دودھ کا چشمہ بھی جاری فرما دیا، شہد کا چشمہ بھی جاری فرما دیا. دودھ کا چشمہ بھی اور شہد کا چشمہ بھی. تو وہ جو صاحبزادے ملنے گئے تھے نا، صاحبزادے جو ملنے گئے تھے ابو حبیب محمد بن سلیم الرائی کو جو ملنے گئے تھے، کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کو اللہ نے مقام کیسے دیا ہے کہ آپ کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا ہے اور آپ نے پتھر کے نیچے پیالہ رکھا. دودھ کا چشمہ بھی جاری ہو گیا، شہد کا چشمہ بھی جاری ہو گیا. آپ نے فرمایا بمتابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کو نبی کے رنگ میں رنگ لیا، حضور کی سنت کو اپنا لیا، آقا کی پیروی کی، حضور کی اتباع کی، آقا کی اطاعت کی. جیسے میرے رب نے فرمایا، جیسے میرے رب کے محبوب نے فرمایا،
میں ویسے ویسے کرتا رہا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ یعنی حضور کی سنت کی جو پیروی ہے اس قدر اثر کرتی ہے کہ وہ جناب سیدنا موسیٰ کہ پہاڑوں پر عصا ماریں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ پھر بزرگوں نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے 12 چشمے جاری فرما سکتا ہے تو میں اللہ کے پیارے محبوب کا امتی ہوں، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ دودھ کا بھی چشمہ جاری فرما سکتا ہے، شہد کا چشمہ بھی جاری فرما سکتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو میں تو آخری نبی کا امتی ہوں، میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ چشمے جاری فرما سکتا ہے۔ یہ ہے حبیب اور کلیم۔ ایک اور فرق سماعت فرمائیں، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے رب سے کلام کرنے کے لیے، وہاں سے آواز آئی، یا موسیٰ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ پہاڑی بڑی پاک ہے، جوتے اتار کر آؤ۔ پہاڑی بڑی پاک ہے، بولو پہاڑی بڑی پاک ہے، جوتے اتار کے آؤ۔ ادھر کلیم اللہ ہے، جب رب سے کلام کرنے جائیں رب آگے سے فرمائے پہاڑی بڑی پاک ہے، جوتے اتار کر آؤ۔ اور دوسری طرف رب کے پیارے محبوب ہیں، جب آپ سدرۃ المنتہا پر اور عرشوں کی بلندیوں پر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب فرمائے لا تخلعنا علیک، محبوب اپنے جوتے اتارنے نہیں ہیں، جوتے پہن کر آؤ۔ گو کہ اس روایت میں اختلاف بھی ہے، ایک معنی علماء نے اس کا یہ بھی کیا ہے، چلو تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام جوڑوں سمیت عرش پر جانا، بعض ذہن اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، بعض حضرات کو تھوڑا سا وٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک تصریح علماء نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جب میرے آقا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو کراس کر کے رب کی بارگاہ میں عرش معلیٰ پر جاتے ہیں تو آپ کا جو مقام بشریت ہے نا، آپ کی جو بشریت ہے آپ کے جسم مبارک سے اترنی شروع ہو گئی۔ لامکان کی بلندیاں ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا جو مقام بشریت ہے اترنا شروع ہو گیا، گویا کہ وہ پاؤں مبارک تک آ گیا۔ جیسے نال مبارک ہوتی ہے، جیسے جوڑے ہوتے ہیں، یوں کر کے آپ کا مقام بشریت ہو گیا۔ تو رب نے فرمایا کہ محبوب لا تخلعنا علیک، اپنے جوڑے نہیں اتارنے۔ ایک تصریح علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام شان بشریت بھی رکھتے ہیں اور شان نورانیت بھی رکھتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اگر فقط میرے آقا نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جاتے، بشر ہوتے تو زمین سے اوپر ہی نہ جاتے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا، زمین سے اوپر جانا، اوپر کیا چیز گئی تھی؟ اوپر حقیقت محمدی گئی تھی۔ مختصر اتنا، ایک طرف حبیب اللہ ہے اور ایک طرف کلیم اللہ ہے۔ اور حضرت امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بڑے چہیتے مرید ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے مرید اور خلیفے حضرت امیر خسرو بڑے عاشق شاعر گزرے ہیں، جن کو طوطی ہندوستان کہا جاتا تھا، بہت بڑے عالم، جن کا وہ شعر ہے نا مشہور کہ محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے نا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، وہ جو عالم ارواح میں جب اللہ نے ساری مخلوق کی روحوں کو اکٹھا کیا اور کیا فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کی علماء وضاحت کرتے ہیں کہ جب ساری روحیں اکٹھی تھیں تو سب سے پہلے جس ذات نے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، سب سے پہلے
جس ذات نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا وہ ذات ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے حضور نے بلا کہا کہ یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اور وہ محفل بڑی خاص تھی کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اے امیر خسرو جو گزشتہ رات تو جس جگہ پر تھا نا، جس محفل میں تو تھا، وہ محفل کوئی عام نہیں تھی بلکہ اس محفل میں خدا خود میر مجلس بود تھے. خدا خود میر مجلس تھے اور اس محفل کی جو شمع تھی نا محمد شمع محفل بود. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کی شمع کی حیثیت رکھتے تھے. امیر خسرو نے ایک ربائی لکھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ خط سبزو لبے لعلو و رخ زیبا داری. خط سبزو لبے لالو رخ زیبا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. شکل و شیوا و شمائل و حرکات و سکنات آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. امیر خسرو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو خوبیاں سارے نبیوں کو عطا فرمائی نا، بڑی توجہ والی بات ہے، اللہ نے جو خوبیاں سارے نبیوں کو عطا فرمائی تھی نا وہ ساری خوبیاں اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں اکیلے میں رکھ دی. اکیلی میرے آقا کی ذات ساری خوبیاں آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اور حسن یوسف کہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا لیکن وہ حسن اصل تھا جناب یوسف کا، پردہ نہیں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر رب کے جلال کا پردہ تھا. میرے آقا کا حسن ظاہر نہیں ہوا، رب نے پردہ ڈال کے رکھا. اگر میرے آقا کے حسن کا 1% بھی ظاہر ہو جاتا تو کائنات میں میرے آقا کے حسن و جمال کی کوئی زیارت نہ کر سکتا. حسن یوسف. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر کٹی، بے خاص رہنا ہے تو ادھر رہو، اگر واپس جانا ہے میرے نام پہ قربان ہونا ہے تو آپ کی مرضی ہے. جناب علی غازی علم الدین شہید کو لے کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے تو غازی علم الدین شہید عرض کرتے ہیں کہ جناب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ کی عزت کی خاطر علم الدین اپنی جان کو قربان کر دے. اور غازی ممتاز حسین قادری جتنے سال بھی جیل رہے ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگائے نہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ یہ اشاقان مصطفیٰ وہ ہے کہ پھنسی کے پھندے کو چوم کر لبیک کا نعرہ لگا کر جام شہادت نوش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کہ بے اختیار انگلیاں کٹ جائیں بلکہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی آج بھی وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے نا کہ نبی پاک کے صحابہ حضور کی عزت کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے. وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایسے موجود ہیں. دیکھو نا یہ انڈیا میں واقعہ ہوا، دیگر ممالک میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا رہتا ہے. جہاں کہیں بھی میرے آقا کی بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غازی علم الدین شہید کا پیروکار اٹھ ہی پڑتا ہے اور اٹھ کر اس گستاخ کو واصل جہنم کر دیتا ہے اور کر کے بتاتا ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. جناب موسیٰ آپ کے امتی جب لڑائی کا وقت آیا نا تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے اس قوم سے لڑو، اسی تے اے بیٹھے جی، ہم جا کے نہیں لڑ سکتے. لیکن ادھر
غزوہ بدر ہے. میرے آقا کے غلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بدر تو یہ ہے، آپ حکم دیں تمہارے غلام سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے، سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. یہ کلیم اللہ کی شان ہے. ادھر حبیب اللہ ہیں، میرے آقا ہیں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کے غلام صلح حدیبیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے 1400 یا 1500 دونوں روایتیں ہیں، اتنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ عمرہ کی نیت سے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر کافروں نے روک لیا. کیا کیا بولو؟ روک لیا. کیوں؟ کہ اسی عمرہ نہیں کرن دینا تھانوں. اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے غلام تھے کہ سارے کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. یا رسول اللہ عمرہ کرنا ہے؟ فرمائے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. مذاکرات ہوتے رہے، ایک ایلچی آیا، دوسرا سفیر آیا، تیسرا بندہ آیا، مذاکرات ناکام ہوتے گئے، مذاکرات ناکام ہوتے گئے. بالآخر ایک وقت آ گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، عروہ بن مسعود آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. بخاری شریف میں ہے کہ وہ آنکھیں چرا چرا کرنا نبی پاک کے غلاموں کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں چرا چرا کے، ایسے آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کا آپس میں رویہ کیسا ہے، یہ جان بھی دیں گے یا نہیں دیں گے. آنکھیں چرا چرا کے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو دیکھ رہا تھا. اور واپس جا کر نا اپنی قوم کو کہنے لگا واللہ اے قوم لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسرا و کسرا والنجاشی. جا کر کہنے لگا کہ اے میری قوم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار پر گیا، ایران کے کسرا کے پاس گیا اور کیسر روم کے پاس گیا، حبشہ کے نجاشی کے پاس گیا. اس نے کہا عروہ بن مسعود نے کہ جتنی تعظیم محمد رسول اللہ کے صحابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں اتنی تعظیم کسی بادشاہ کا ساتھی بھی اس کی نہیں کرتا. وہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ تو نے وہاں پر دیکھا کیا ہے، کیا دیکھا ہے؟ عروہ بن مسعود نے جا کر کہا میں نے وہاں پتہ کیا دیکھا ہے کہ وہ غلام وہ ہیں کہ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ وہاں میں نے پتہ کیا دیکھا ہے کہ وہ نبی جب وضو کرتے ہیں نا ان کے ساتھی ان کے وضو کا دھون ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ وہ وضو کے پانی کا قطرہ بھی لے کر نا اپنے سینے پر مر لیتے ہیں. اور اس سے پیچھے یہ ہے وما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ. اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ غلام پتہ کیسے ہیں کہ جب وہ محبوب اپنا لواب دہن پھینکتے ہیں نا، اپنا لواب دہن پھینکتے ہیں وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. میرے آقا کا لواب دہن کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے. اچھا آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا، کسی عالم دین نے آج تک یہ بیان کیا کہ نبی پاک نے حکم دیا تھا کہ میں لواب دہن پھینکوں تو اپنے ہتھیلیوں پر لے لینا. کیوں جی؟ یہ بات تھوڑی تیز کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان نہیں کی، جاری نہیں کیا تھا کہ میں لواب دہن پھینکوں تو اپنی ہتھیلیوں پر لے لینا. نہ تو رب نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جب میں میرا محبوب لواب دہن پھینکے تو اپنی ہتھیلیوں پر لے لینا. نہ تو قرآن میں تھا نہ نبی کے فرمان میں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کے دل کا عشق تھا. عشق جو ہے نا، عشق یہ خود ہوتا ہے. عشق جو پوچھ پوچھ کے محبت نہیں کرتا، محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت سرکار سے ہوتی ہے، ارادی ہوتی ہے، فطرتی ہوتی ہے اور انواع ہوتی ہے محبت.
صحابہ کو نہ تو نبی پاک نے فرمایا تھا اور نہ رب نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب وضو کرے تو پانی ہاتھ پر لے لینا، پانی ہاتھ پر لے لینا، میرا محبوب لعاب دہن پھینکے تو اپنی ہتھیلیوں پر لے لینا۔ نبی پاک کا یہ فرمان بھی نہیں، قرآن کا یہ حکم بھی نہیں تھا، پھر یہ کیا تھا؟ یہ نبی پاک کے صحابہ کا عشق تھا، اور عشق بھی سچا اور سچا تھا۔ عروہ بن مسعود نے جا کے کہا اے میری قوم، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ محبوب جب وضو کرتے ہیں پانی نیچے نہیں گرتا، صحابہ ہاتھ پر لیتے ہیں۔ وہ محبوب جب لعاب دہن پھینکتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنی ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فدالا کا بہا وجہہ وجلدہ، اپنے منہوں پر مل لیتے ہیں، اپنے سینوں پر مل لیتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کسی صحابی کو پانی نہ ملتا، جس کو پانی نہ ملتا، وہ کیا کرتا؟ دوسرے صحابی کے ساتھ نا خشک ہاتھ کے ساتھ ایسے ہاتھ مار کے اپنے سینے پر مل لیتا تھا۔ ہوں اسی اس طرح کریے نا کہ اللہ ایک ہی لکھا ہے، بھی صحابہ سے پوچھو یہ کہاں لکھا تھا، کس نے فرمایا تھا؟ جس کو پانی مل گیا اس نے سینے پر مل لیا، جس کو پانی نہیں ملا اس نے دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور سینے پر لگا لیا، برکت حاصل کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود کو قوم کہتی ہے اور کیا دیکھا؟ عروہ بن مسعود جا کے کہنے لگا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، کہ وہ مخلوق ایسی ہے، صحابہ ایسے ہیں کہ نبی پاک حکم ایک صحابی کو دیتے ہیں کہ ابو بکر یہ کام کرو، حکم ایک کو ملتا ہے، دوڑ 1400-1500 صحابہ پڑھتے ہیں۔ یہ ماننے کا طریقہ ہے نا کہ بات دیکھو نا، باپ ہے، اب 2-3 اس کے بیٹے ہیں، باپ بیٹے کو کہو کہ بیٹا یہ کام کرو، اگر وہ بیٹے بہت اچھے ہوں گے ساری بھاگ پڑیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ ہر بچے کو باپ کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کے صحابہ حکم ایک صحابی کو ملتا ہے اور دوڑ سارے صحابہ پڑھتے ہیں، وما یحدون النظر الیہ تعظیم اللہ۔ اور عروہ بن مسعود نے جا کے کہا کہ اے میری قوم، وہ صحابہ وہ ہیں کہ نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ یوں آنکھ کھول کے مکھڑے کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ آنکھیں چرا چرا کے محبوب کی زیارت کرتے ہیں، آنکھیں چرا چرا کے محبوب کی۔ یہ بھی ایک الگ لطف ہے نا کہ آنکھ بھر کے دیکھنا بے ادبی میں شامل نہ ہو جائے، آنکھیں چرا چرا کے حضور کے مکھڑے کی زیارت کرنی۔ اور عروہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ وہ تو اپنے نبی کے پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے، تھوک مبارک نیچے نہیں جانے دیتے، جا کے قوم کو اشارہ دیا، قوم کو بات سمجھائی کہ اے میری قوم، جس نبی کا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو ان کے امتی تو وہ ہیں کہ ان کے وضو کے دوور کے پانی کا قطرہ اور ان کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جب لڑائی ہوگی خون کا قطرہ کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ خون کا قطرہ نیچے کیسے گرنے دیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جب صحابہ دیکھتے تھے نا، زیارت کرتے تھے، آخری دن ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس زہری، بخاری شریف میں یہ بھی حدیث ہے، آخری دن ہے، پیر کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ ذرا تصور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا لاؤ نا، گنبد خضرا تو بعد میں بنا، پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا، پہلے حجرہ مبارک ہی تھا، آج بھی اسی حجرے پر ہی گنبد مبارک ہے۔ ریاض الجنہ کا تصور اپنی آنکھوں کے سامنے جماؤ کہ پیر کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، اقامت ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، پیر کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر ہیں۔ 3 دن ہو گئے تھے صحابہ کو اپنے نبی کے مکھڑے کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ ذرا تصور تو کرو نا کہ جن کے سامنے ہر وقت چہرہ مصطفیٰ رہتا تھا، 3 دن سے جب ان کو زیارت نہیں ہوئی ہوگی تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسی حجرے کا اور مسجد کا تصور پیش کیا نا
تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، حجرے سے میرے آقا 3 دن سے تشریف نہیں لا رہے تھے. یہ جو شعر ہے نا صاحب دل کے لیے ہے، جس کا دل جاگ رہا ہے. یہ صاحب دل کے لیے شعر ہے کہ میرے آقا کے مکھڑے کی 3 دن سے زیارت نہیں ہو رہی تھی. صحابہ دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں. جس مکھڑے کو وہ آنکھیں چرا چرا کے دیکھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہا. دل بے تاب ہیں اور صحابہ مشتاق ہیں حضور کے دیدار کے. اور سید صاحب نے اس کی منظر کشی یوں کی کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، کہ دل میں سک ہے کہ کہیں محبوب کے مکھڑے کی زیارت ہو جائے. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، 2 جگ اکھیاں رہدا فرش کرن، سب جنوں ملک حوراں پریاں، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے راستے میں یہ آنکھوں کا فرش بچھایا ہوا ہے، ذرا تشریف لاؤ نا، ہم آپ کے مکھڑے کی زیارت کریں. آخری دن ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں. خلافت کا جھگڑا میرے آقا اپنی زندگی میں ختم کر کے تشریف لے گئے تھے. خلافت کا جھگڑا ختم ہو گیا. میرے آقا نے مصلی امامت پر جناب صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا. پیچھے سارے صحابہ موجود ہیں اور ادھر فجر کی نماز ہے. میرے آقا نے حجرہ مقدسہ کا پردہ اٹھایا. ذرا تصور کرو وہ منظر کہ جناب صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، پیچھے صحابہ ہیں اور بائیں طرف ہے نا حجرہ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیں طرف. وہاں سے جب پردہ اٹھایا صحابہ فرماتے ہیں کأنَّ وجہہ ورقۃ مصحف. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نماز ہونے لگی تھی صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں. جب میرے آقا نے حجرہ مقدسہ کا پردہ اٹھایا اور حضور کے چہرے سے ایسی چمک اٹھی، حضور کا چہرہ ایسے چمکا جیسے قرآن پاک کا ورقہ چمک رہا ہو. اور ایک روایت میں ساتھ ہی روایت ہے ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو منظر ہم نے اس وقت حضور کے مکھڑے کا دیکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس وقت جو ہم نے منظر حضور کے مکھڑے کا دیکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور اچھا آخری بات میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اب ذکر مصطفیٰ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. نعت خوانی ہوئی، تلاوت ہوئی، علماء نے بیان بھی کیا، آپ نے سماعت بھی کیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ بھی ذکر میں شامل رہے، میں بھی چند الفاظ پیش کر رہا ہوں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. انبیاء کا ذکر، شہداء کا ذکر، اہل بیت طہار کا ذکر، علماء کا ذکر، یہ وہ چیز ہے خواہ علماء ہوں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، اہل بیت طہار ہوں، صحابہ ہوں، انبیاء ہوں یا خود جناب محمد رسول اللہ ہوں، ان میں سے جن نفوس قدسیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے نا، اللہ تعالی یہ سارے ذکر و ذکار ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. پیش ہوتے ہیں، سب کچھ ذکر پیش ہوتا ہے. حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، چراغ گولڑا سید، نام سنا ہے نا نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ جن کی نعت ہے. پیر سید نصیر الدین نے خود اپنے بیان میں نا، ایک آپ نے سنی ہوگی، اپنے بیان میں ایک واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ لاہور سے مجھے کسی نے فون کیا پنڈی کہ جناب میں نے آپ کی زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے. بات ذہن میں رکھنا، لاہور سے پیر صاحب کو کسی نے فون کیا کہ جناب میں نے ملاقات کرنی ہے، ٹائم نہ ملا. پھر فون کیا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، فرمایا آ جاؤ. ملاقات جب ہوئی تو سید نصیر الدین نصیر فرمانے لگے کہ وہ بندہ میرا کوئی مرید نہیں تھا کہ عقیدت کے ساتھ بات کر رہا ہو، نہ میرا کوئی شاگرد تھا کہ محبت کے ساتھ بات کر رہا ہو، ایک عام بندہ تھا. اس نے کہا کہ جناب میں ملاقات اس وجہ سے کرنے آیا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے میری خواب میں حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے.
مجھے خواب میں حضور سید الشہداء سیدنا امام حسین کی زیارت ہوئی. میں نے کیا دیکھا کہ حضور مولا حسین کے سامنے ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. ڈھیر کس چیز کا؟ لوگوں نے محرم کے مہینے میں جتنی بھی آپ کی شان میں منقبتیں پڑھی، شانیں پڑھی نا، ہر کسی نے جو کچھ بھی آپ کی شان میں پڑھا، حضور مولا حسین کے سامنے ڈھیر لگا ہوا تھا. میں نے پوچھا جناب یہ ڈھیر کس چیز کا ہے؟ فرمایا یہ جو ڈھیر ہے نا، جن جن لوگوں نے میری تعریف کی ہے میری بارگاہ میں پیش ہوا ہے. اور فرمانے لگے یہ جو میرے ہاتھ میں ایک ٹکڑا ہے نا، جس پر جو شعر لکھا ہوا ہے، یہ شعر سید نصیر الدین نصیر کا ہے. بڑے لوگوں نے میری تعریف کی ہے، میری شان بیان کی ہے. یہ سب سے اوپر یہ جو ٹکڑا ہے نا کاغذ کا، جس کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا ہے، یہ سید نصیر الدین نصیر کا شعر ہے. بڑے لوگوں نے میری تعریف کی ہے، پر میں نے نصیر الدین نصیر کو پہلا نمبر عطا فرمایا ہے. میں نے سید نصیر الدین نصیر کو پہلا نمبر عطا کیا ہے. تو وہ شعر کون سا تھا؟ اب وہ سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، ان کا وہ مرید بھی نہیں، عام بندہ تھا. جا کر جب اس نے بتایا نا کہ میں نے، مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پہلا نمبر دیا ہے. وہ شعر کون سا تھا کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ. یار میں ایڈا بڑا شعر پڑھنا تو سر چپ کر کے بیٹھے ہوئے جی. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، ایک سے حسن بنے دوسرے سے حسین. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ. سب نے کہنا اے شبیہ، اے شبیہ. یہ ناف سے لے کر نا سر تک، ناف سے لے کر سر تک جناب حسن حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک مولا حسین میرے آقا کے مشابہ تھے. اور نصیر الدین نصیر نے کہا جب امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹانے کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، حالت سجدے میں ہیں، آپ کے گلے پر خنجر جب چلایا گیا، اور نصیر الدین نصیر نے پھر منظر کشی یوں کی نا کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اے شبیہ، بولو اے شبیہ، 11 دفعہ پڑھنا اے شبیہ. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ، اے شبیہ، اے شبیہ. جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہو. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہو. کہ یا امام حسین یوں لگتا تھا کہ جیسے خود رسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جتنی آپ ثناخوانی کرتے ہیں نا، جتنے بیانات ہوتے ہیں یہ پیش ہوتے ہیں. اور خود حضرت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم دہلوی کے جو چنے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہاں پر بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ لمبا چوڑا پروگرام، یہ چیزیں نہیں چلتی. وہاں یہ چلتا ہے کہ محفل کس خلوص سے ہوئی ہے، کس محبت سے ہوئی ہے، یہ سامعین کس محبت سے بیٹھے تھے، بیان کرنے والا کس محبت سے بیان کرتا تھا. وہاں خلوص، محبت، پیار، علماء کا بیٹھا، یہ خلوص اور محبت چلتی ہے. وہاں لمبے چوڑے پروگرام ممکن ہے قبول ہوں نہ ہوں، وہ چاہیں تو شاہ عبد الرحیم کے چند پیسوں کے چنے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. وہاں خلوص، محبت، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن حضرات نے اس محفل کے حوالے سے جس قسم کا تعاون کیا ہے، رات سوئیں اور حضور کی زیارت ہو جائے، مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کا خادم بنا دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، ہماری نسلوں کو حضور کی غلامی یا اللہ عطا فرما دے. اور جن حضرات نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے یا اللہ ان کی دینی دنیاوی مصیبتوں کو آسان فرما دے، ان کے مال جان کاروبار میں برکت پیدا فرما دے.
ان کو شر شیطان سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اور جو نمازی حضرات ہیں اس مسجد کے، اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو حضرات نماز نہیں پڑھتے یا پابند نہیں ہے، سب دعا کرو یا اللہ سارے گاؤں والوں کو پکا نمازی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔